مجلس تحفظ نبوت کراچی ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے مخاطب ہوں۔ حضرت مولانا مفتی اعجاز مصطفیٰ صاحب، امیر عالمی مجلس تحفظ نبوت کراچی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حضرات اکابر علماء کرام، معزز سامعین، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات مغرب سے اب 11:15 بج رہے ہیں اور یہاں موجود ہیں۔ آپ حضرات کو اندازہ ہے کہ آپ نے اتنے وقت میں کیا حاصل کیا۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں تاکہ آپ کے دل خوش ہو جائیں اور پتہ چلے کہ ہمارا یہ بیٹھنا بہت قیمتی بنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو سیر اور سیاحت پر مامور ہیں، چکر لگاتے ہیں دنیا کا، اور وہ ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں کہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہو، اللہ کا کلام پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہو، ایسی جگہوں کو وہ تلاش کرتے ہیں۔ جب ایک جماعت کو ایسی کوئی جگہ ملتی ہے، ایسی مجلس ملتی ہے، تو وہ دوسرے فرشتوں کو بھی بلاتے ہیں کہ آؤ تمہارا مقصد یہاں ہے، اور وہ فرشتے اس مجلس میں آ جاتے ہیں۔ اس مجلس سے زمین سے لے کر آسمان کے خلا کو وہ بھر دیتے ہیں۔ یہاں صرف آپ اور میں نہیں ہیں، اللہ کی یہ مخلوق فرشتے بھی یہاں موجود ہیں، اور آپ میں سے ہر ایک کی حاضری لگا رہے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیں گے رپورٹ دینے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ آپ کی اس جگہ کا، اس شہر کا، اس محلے کا، اس گلی کا نام لے کر اللہ کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، پوری رپورٹ دیتے ہیں۔ میں مختصر کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہو، جتنے لوگ وہاں موجود تھے میں نے سب کی بخشش کر دی۔ سبحان اللہ کہیں۔
جتنے لوگ یہاں آئے تھے اس مجلس میں موجود تھے، میں نے سب کی بخشش کر دی۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کچھ لوگ تو صحیح مقصد لے کر نہیں آئے تھے، صحیح نیت لے کر نہیں آئے تھے، وہ تو محض دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اس مجلس میں بیٹھنے والے ایسے اچھے لوگ ہیں، ایسے نیک لوگ ہیں کہ ان کی برکت سے اللہ نے ان کی بھی بخشش کر دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس پنڈال میں جتنے لوگ ہیں، ڈیوٹیوں پر موجود ہیں، کرسیوں پر موجود ہیں، اسٹیج پر موجود ہیں، الحمدللہ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ وقت آپ کا قیمتی بنا ہے اور انشاءاللہ قیامت کے دن یہ وقت آپ کے لیے انعام کا ذریعہ بنے گا۔ دوسری بات، ہمیں خوش ہونا چاہیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ بھائی خوشی کا اظہار کریں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اولو العزم پیغمبر، تمام نبیوں کا سردار، تمام نبیوں کے امام، خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، کہ انبیاء میں سے میں تمہارے حصے میں آیا ہوں اور امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو۔ ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارا نبی تمام نبیوں کا سردار، ہماری کتاب تمام کتابوں کی سردار، ہمیں جو اللہ نے عبادت کے لیے مہینہ عطا فرمایا رمضان المبارک، تمام مہینوں کا سردار، اللہ نے جو رات ہمیں عطا فرمائی لیلۃ القدر، تمام راتوں کی سردار۔ اور خوش ہو جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم آنے کے اعتبار سے تو آخر ہیں، لیکن جنت میں جانے کے اعتبار سے ہم سابقین میں ہوں گے انشاءاللہ۔ ثم انشاءاللہ یہ سارے انعامات ہیں، یہ ساری بشارتیں ہیں، کس بنا پر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے اعتبار سے۔ اس پر خوش ہو جاؤ۔ ہماری جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، اس کے دو ہی مقصد ہیں۔ ایک ہے اس کا مقصد دعوت ایمان، اور ایک اس کا مقصد ہے حفاظت ایمان۔ ہمیں یہ دونوں کام کرنے ہیں۔ ایک ہے دعوت ایمان، ہم قادیانیوں کو کہتے ہیں بھائی اس گندے کو چھوڑ دو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معطر اور مطہر نبی، اس نبی کا دامن پکڑ لو تاکہ تمہیں بھی کامیابی مل جائے۔ اس گندے کے پیچھے لگ کے کیا کرو گے؟ جس کے پاس نہ عقل ہے، نہ شکل ہے اور نہ کوئی سوچ ہے، خود بھی جہنم کا ایندھن بن رہا ہے اور تمہیں بھی جہنم کا ایندھن بنائے گا، کیوں ایسے کے پیچھے جاتے ہو؟ تمہیں اشکال ہے؟ آ جاؤ، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مبلغین اور دفاتر آپ آ جاؤ، تشفی کرو، اپنے اشکالات کا جواب لو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ یہ ہمارا مقصد ہے۔ اس محنت کا مقصد یہی ہے کہ تم بھی جنت میں چلے جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ ہمیں اور تمہارے ساتھ کوئی سروکار نہیں، اور اگر تم اپنے ضد پر رہو اور اپنے گندے کے پیچھے رہو، آپ نے دیکھا داستانیں وہاں سے لے کر مرزے سے لے کر آج تک گندگی ہی گندگی ہے۔ مسلمانوں سے زیادہ قادیانی جان رہا ہے
اور جانتا ہے کتنا گندگی ہے وہاں ہر اعتبار سے، تو اس بدبودار ماحول کو چھوڑ کر پاکیزہ اور خوشبودار ماحول میں آ جاؤ، یہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں اور درد دل سے دعوت دیتے ہیں۔ آپ کلمہ پڑھ لیں گے، ہمارے سر کا تاج بنیں گے اور آپ ہم سے اچھے ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے تازہ کلمہ پڑھا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے آپ وابستہ ہوئے۔ اور اگر آپ کلمہ نہیں پڑھتے تو پھر ہم اپنے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کریں گے، اپنے مسلمانوں کو بیدار کریں گے، اپنے مسلمانوں کو ہوشیار کریں گے کہ ایسے جو دین کے بھی دشمن، اللہ کے دشمن، ہمارے نبی کے دشمن، ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، ہر قادیانی چلتی پھرتی حضور کی دشمنی کی تصویر ہے۔ ہر قادیانی مرد ہو عورت ہو، اگر وہ قادیانیت پر بضد ہے تو پھر ہمارے اکابر نے ہمیں سمجھایا ہے کہ یہ چلتی پھرتی حضور کی دشمنی کی تصویر ہے۔ ہم اپنے جب باپ کے دشمن کو برداشت نہیں کرتے، جی اب آپ حضور کے دشمن ہیں تو مسلمان کیسے آپ کو برداشت کرے گا؟ ہم آپ کو کیسے برداشت کریں گے؟ آج آپ بڑے معصوم بنتے ہیں اور باہر جا کر کبھی ٹرمپ سے کبھی امریکہ سے سند اسلام چاہتے ہیں کہ مسلمان ہمیں مسلمان نہیں ہونے دیتے، مسلمان نہیں سمجھتے۔ لعنت ہو تمہارے اوپر کہ سرٹیفکیٹ اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی جا کر امریکہ سے وصول کر رہے ہیں۔ وہ عبد الشکور چشمے والا، وہ یہاں سے جب پچھلی حکومت نے اس کو رہا کیا، سیدھا امریکہ گیا۔ سلمان تاثیر کا بیٹا قادیانی، سلمان تاثیر جو یہاں مردار ہوا، اس کا بیٹا اس کا سفارشی بن کر ٹرمپ کے پاس لے گیا اور وہ رو رہا ہے کہ پاکستان میں ہمیں مسلمان نہیں کہلانے دیتے اور ہمارے اوپر جبر کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں سنو، آنکھیں کھولو اور کان کھولو، آج جو حیثیت اسرائیل کی ہے اور اس کی دہشت گردی آپ دیکھ رہے ہیں، سارے عرب ممالک بھیگی بلی اس کے سامنے بنے بیٹھے ہیں، یہی حیثیت قادیانی یہاں بر صغیر میں حاصل کرنا چاہتا تھا اور انگریز اس لیے اس کو لایا تھا اور مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے اس کو کھڑا کیا گیا تھا۔ ان کے عزائم بہت آگے تھے۔ 53 کی تاریخ آپ دیکھ لیں، 10,000 مسلمان کیوں شہید ہوا؟ یہ ان کے عزائم کے سامنے وہ رکاوٹ بنے تھے۔ انہوں نے اپنے خون کا نذرانہ دے کر پورے بر صغیر کے مسلمانوں کو بچا لیا اور آج بھیگی بلی بنتے ہیں۔ ابتدا انہوں نے خود کی۔ آپ تاریخ دیکھیں، جب یہ پاکستان بن رہا تھا، ان لوگوں نے فارمولہ یہ تھا کہ جن اضلاع میں مسلمان زیادہ ہیں وہ پاکستان میں جائیں گے اور جن اضلاع میں دوسرے لوگ ہیں مسلمانوں کے علاوہ وہ ہندوستان میں جائیں گے۔ یہ گرداسپور کا ضلع یہ اس وقت خانہ شماری میں مسلمان کہلاتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا یہ معاملہ ہو رہا ہے، درخواست دے دی اس کمیشن کو اور کہا کہ ہمیں مسلمانوں کے ساتھ شامل نہ کیا جائے۔ قادیانوں، اپنے باپ دادوں کی تاریخ دیکھو، تمہارے باپ دادوں نے درخواست دی تھی انگریزوں کو کہ ہمیں مسلمانوں کے ساتھ شامل نہ کیا جائے۔ آج کیوں کہتے ہو کہ ہمیں مسلمان کہا جائے؟ اور پھر ہم انہی سے پوچھتے ہیں، تمہارے اس مرزے کو اور اس کے بیٹے کو کس سانپ نے ڈسا تھا جو یہ کہتا تھا؟ اور خود مرزے نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہا کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ جہنمی ہے۔ اور کیوں قادیانیوں نے یہ عقیدہ اپنایا کہ اب مدار نجات نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مرزا قادیانی ہے؟
तुम दूसरों को, हम मुसलमान होने के बावजूद हमें मुसलमान तुम नहीं कहते। क्या कहा कि ये मेरी किताबें हैं, हर आदमी इसको मोहब्बत से पढ़ता है, इल्ला ज़ुर्रियतुल बगाया, मगर कलियों की औलाद वो मेरी बातों को मुझे नहीं पहचानते और मेरी इन किताबों को, बातों को कबूल नहीं करते। ये हमने तो नहीं कहा था। और मेरे भाइयों, ये हमेशा से मुसलमानों से अलग रहे, कैद आजम को भी पता था, और इसीलिए उसके मरने के बाद जफरुल्लाह कादियानी ने उनका जनाजा नहीं पढ़ा। और आज रिकॉर्ड पर ये बात मौजूद है। सहाफियों ने पूछा कि आप वजीर खारजा हैं और यहाँ मुल्क का कैद आजम, इसकी मैयत है, आप जनाजे में शरीक क्यों नहीं हुए? कहने लगा कि मुसलमानों में से मुझे एक काफिर समझ लो या काफिरों में से मुझे एक मुसलमान समझ लो। वो हमें काफिर कह रहा था, अपने आप को मुसलमान कह रहा था। ऐसे आदमी को जिंदीक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? कादियानी कौन है? कभी एक को मुर्तद नहीं कहना। कादियानी कौन है? मुर्तद होता है कि इस्लाम छोड़कर कोई और मजहब इख्तियार कर ले, इर्तिदाद, फिर जाना, यहूदी हो गया, ईसाई हो गया, कुछ हो गया, ये मुर्तद है। लेकिन एक काफिर होने के बावजूद अपने आप को कहे कि मैं मुसलमान, और मुसलमान के मुसलमान होने के बावजूद उसको काफिर कहे, तो ऐसे को जिंदीक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हमारे कुछ पहले अकाबिर ने इनको मुर्तद कहा। आज लोगों ने इसको बहस बना दिया कि अगर वो इसका दादा मुर्तद हुआ था तो ये तो कुफर में पैदा हुआ, ये तो फिर काफिर है, आम काफिरों की तरह इनके साथ सलूक किया जाए। हमारे हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानी शहीद रहमतुल्लाह ने लिखा, फरमाया कादियानी जब तक अपने इस अकीदे पर है, क़यामत तक इनको जिंदीक कहा जाएगा। और ये जिंदीक है क्यों? काफिर होने के बावजूद अपने आप को मुसलमान जाहिर करना, और मुसलमानों के मुसलमान होने के बावजूद उनको काफिर कहना, इसको जिंदीक कहा जाता है। और जिंदीक का हुक्म ये है कि इसकी तौबा भी कबूल नहीं होती। पकड़ा जाए और कहे मैं तौबा करता हूँ, तौबा कबूल नहीं। मुर्तद, उसके लिए हुक्म है 3 दिन उसको इजाजत दे दो, उसके इश्कालात खत्म करो। अगर मुसलमान होता है फातिहा, मुसलमान नहीं होता तो फिर उसको जिंदा रहने का हक नहीं। इस्लामी हुकूमत ये काम करेगी। कौन करेगी? बोलो, इस्लामी हुकूमत। हाँ, ये भी ज़हन में रखो, जहां तक हमारी हुदूद है हम उसकी हिफाजत करें, जहां आगे हमारी हुदूद नहीं उनमें कभी आगे नहीं बढ़ो, इससे मामला खराब होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने, हमारे अकाबिर ने मेहनत की है, लड़ाई लड़ी है, कानूनी एतबार से, अदालती एतबार से, और इसी तरह असेंबलियों में दस्तूरी एतबार से वो जंग लड़कर आज हमें ऐसी जगह पर खड़ा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम कानून के दायरे में इनसे जंग जीत सकते हैं, और जीतते रहे हैं और जीत रहे हैं। अभी आपने देखा ना, ये जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया मुबारक सानी कादियानी का, जी एक फैसला लिखा, उलमा खड़े हुए, फैसला तब्दील किया, फिर दोबारा, फिर उसमें गड़बड़, और फिर जब उलमा ने आवाज उठाई, असेंबली भी बोल पड़ी। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का एजाज है। आज भी इतने इंतशार के बावजूद, सियासी तौर पर इतने इख्तिलाफ के बावजूद, जब मामला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आता है, कौमी असेंबली यकजान खड़ी हो जाती है। खड़ी होती है, नहीं होती? और अभी भी खड़ी हुई जी। और मेरे भाइयों, उलमा से मोहब्बत करो, अपने बच्चों को उलमा से मोहब्बत का दर्द दिया करो। आज इल्हाद जो फैल रहा है वो इसी बिना पर फैल रहा है कि हम उलमा से दूर, अहलुल्लाह से दूर,
خانقاہوں سے دور اور دینی مراکز سے دور آج ہماری نسلیں ہمارے ہاتھوں سے جا رہی ہیں. کالج کا بچہ، یونیورسٹی کا بچہ آج وہ ہمارے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہ رہا. کیوں؟ ہمارے ماں باپ نے، ہم نے ان پر محنت نہیں کی. اور میں کہتا ہوں آج یونیورسٹی میں ترقی پانے کا راز یہ بن گیا ہے اور بنا دیا گیا ہے، جتنا آپ الحاد پھیلائیں گے اتنا آپ کو ترقی ملے گی. آپ سروے کر لیں یونیورسٹیوں کا، آپ کو ایسا نہیں کہ سارے ایسے ہیں، لیکن ایسے کیڑے، ایسے جراثیم ہر یونیورسٹی میں داخل کر دیے گئے کہ وہ الحاد کا درس دیتا ہے. ہمارا نوجوان انجینئر بن رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، کسی اور شعبے میں پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا دین کھرچا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اکابر سے، اہل اللہ سے، علماء سے دوری اختیار کی. ہماری اولادوں نے زیادہ دوری اختیار کی. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمارے بڑے جب جاتے تھے اللہ والوں کے پاس اپنے بچوں کو لے جاتے تھے، دعائیں کراتے تھے ان کے دین کے لیے، ان کے ایمان کے لیے، ان کے دنیا کے لیے، آخرت کے لیے. پھر وہ جب اپنے بڑوں سے سیکھتے تھے وہ بھی ان کی محبت دل میں رکھتے تھے. جب کسی کی دل میں محبت ہو، عظمت ہو، پھر اس کی بات کو سننا، اس کو ماننا آسان ہوتا ہے. اگر دل میں نفرت ہو تو پھر کتنے بھی کتابیں پڑھ دو میرے بھائیوں، صحیح بات ان کے دل میں نہیں آتی. تو آج اس طرف بھی ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ چند باتیں میں نے ٹوٹی پھوٹی آپ کے سامنے عرض کی ہیں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ سے دعا ہے کہ قیامت والے دن اسی طرح ہم سب کو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع فرمائے اور آپ کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرمائے اور آپ کی معیت میں اللہ ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.